قطر نے ایران کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرنے کا منصوبہ کیا ہے۔ 39 دنوں تک لگاتار اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان چلنے والی جنگ آخرکار 15 دنوں تک کے لیے رک گئی ہے۔ ان 15 دنوں میں دونوں پارٹی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جنگ بندی پر بات چیت کی جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پرماننٹ سیز فائر ہوگا۔ سیز فائر ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی اوپن کر دیا گیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے جو تیل اور گیس کا بحران پیدا ہو گیا تھا، اگر یہ کچھ اور دنوں تک بند رہتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن الحمدللہ یہ پھر سے اوپن ہو چکا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ حالات پہلے کی طرح پھر سے نارمل کی طرح واپس آئیں گے۔ لیکن اس جنگ میں ایران نے جس طرح بہادری کے ساتھ میں مقابلہ کیا، امریکہ اور اسرائیل کو چاروں شانے چت کر دیا اور انہیں سیز فائر کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ بھائی میری باتوں سے اتفاق نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ پہلا حملہ ایران پر اسرائیل نے امریکہ کی اجازت سے کیا تھا۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل تھا۔ ایران نے اس جنگ میں ثابت کر دیا کہ سپر پاور امریکہ اور اسرائیل نہیں۔ امریکہ جو پوری دنیا میں سپر پاور کا دھاک جمع کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کی اصلیت سب کے سامنے میں آ چکی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں اس سے بہتر حالات دیکھنے کو ملیں گے۔ بہرحال ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں جو سیز فائر ہوا ہے، قطر نے اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قطر نے ایران کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرنے کا منصوبہ کیا ہے۔ ریفرنس یہاں پر آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایرانی حملے کی وجہ سے قطر کو جو کچھ نقصان ہوا ہے، جتنا نقصان ہوا ہے، اس سارے نقصان کی بات قطر UN کے اندر میں اٹھانے والا ہے اور سارے نقصان کی بھرپائی ایران سے مانگنے والا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں حساب کتاب کیا جا رہا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، کیا نقصان ہوا ہے۔ یہ ساری تفصیلات UN کو قطر کی جانب سے سونپ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی مانگ گلف کی دوسری کنٹری والے بھی کرے، لیکن یہاں پر گلف کنٹری والوں کو سوچنا ہوگا کہ ان بیوقوفوں نے جس امریکہ کو اپنے یہاں پناہ دیا ہوا تھا، اپنے یہاں سینک اڈا دیا ہوا تھا، مصیبت کے وقت میں اس امریکہ نے ان لوگوں کو بچانے کا بالکل بھی کام نہیں کیا، بلکہ صرف اسرائیل کو بچانے کا کام کیا۔ بلکہ گلف کنٹری میں جو بھی نقصانات دیکھنے کو ملے ہیں، اس کی وجہ گلف کنٹری میں امریکہ کا ہونا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اگر یہ لوگ اپنی زمین پر امریکہ کو برداشت کرتے ہیں تو ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے گلف کنٹری میں جو نقصان ہوا ہے، اس نقصان کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل اندر سے شاید خوش ہو رہے ہوں گے۔ چلو اچھا ہوا، مسلم کنٹری ایک آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ کی پالیسی ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتی ہے، وہ آپس میں لڑوا کر کے اپنا ہتھیار کا اچھا دھندا کرتا ہے۔ آج دنیا میں جہاں پر بھی فتنہ، فساد، لڑائی، دنگا ہے، اس کے پیچھے انہی شیطانوں کا ہاتھ ہے۔ بہرحال ایران نے عرب کنٹری والوں کو ایک اچھا سبق دیا ہے، انہیں سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ان کو کس کے ساتھ میں دوستی رکھنی چاہیے، کس پر بھروسہ کرنا چاہیے، مصیبت کے وقت میں انہیں کون بچا سکتا ہے، کون ساتھ دے سکتا ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگرچہ سیز فائر ہو چکی ہے، لیکن قطر کے اندر ابھی تک فلائٹ کے بارے میں نیو اپڈیٹ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس کے بارے میں کچھ بھی اپڈیٹ آئیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔